بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام کے تجارتی سفر سے واپس پہنچے تو اس کے 15 یا 60 روز کے بعد آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے انہی کے گھر قرار پایا۔ اس محفل میں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا صاحبان اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے نزدیکی رشتہ دار شامل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے 40 سال گزر گئے جب 27 رجب کا دن آن پہنچا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ حرا پر عبادات و مناجات خدا تعالی میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، رسالت کی خوشخبری دی اور کہا کہ یہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لہو کی پھٹکی سے۔ پڑھ اور تیرا ہی پروردگار سب سے کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ وہ جانتا نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے بعد سخت تھکان اور سردی محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، میرے اوپر چادر یا کمبل ڈال دیں تاکہ میں کچھ استراحت کر سکوں۔ اور جاہلیت کے زمانہ میں کار رسالت کوئی آسان چیز نہ تھی۔ آپ اسی سوچ میں چادر لیے لیٹے تھے کہ مشرکین و کفار سے مقابلہ کیسے کروں گا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور سورہ مدثر کی آیات لے کر آئے۔ اے کپڑا اوڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھو اور ڈراؤ، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک کر ڈالو اور میل کچیل کو دھو ڈالو اور نیکی اس لیے نہ کرو کہ اس سے زیادہ کی خواہش رکھو اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ جو کچھ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن آپ پر بے چینی کی کیفیت ایک طبیعی چیز تھی، کیونکہ انسانی روح جتنی بھی توانا ہو اس خدائے بزرگ سے ارتباط کوئی معمولی چیز نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ کے ہر غم میں شریک آپ کی غمخوار جناب خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی اور مسکرا کر استقبال کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پریشانی جاتی رہی اور پیغمبر خدا کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا، اے رسول خدا، آپ کو رسالت مبارک ہو۔ خدائے بزرگ صرف آپ کی بزرگی اور بلندی چاہتا ہے۔ آپ بے شک خدا کے رسول ہیں۔ دین اسلام کو استحکام اور مضبوطی جو نصیب ہوئی ہے یہ نتیجہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی تلوار اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دولت کا۔ حضرت خدیجہ کائنات کی وہ عظیم خاتون ہیں جن کی زندگی کے جس گوشہ میں بھی جھانکے وہ کامل و اکمل نظر آتی ہیں اور انسانیت کی اقدار کی پاسبان دکھائی دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت اور کم گشتہ دنیا زیادہ حق پر سوار ہو سکتی ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر پہلو میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رب کریم نے آپ کو اپنے خصوصی الطاف سے نوازا ہے اور خالق کائنات کا آپ پر خصوصی کرم ہے۔ آپ جب تک زندہ رہیں حضور سرور کائنات فخر موجودات کو آپ سے اتنا سکون نصیب ہوا کہ آپ نے دوسری کوئی شادی نہیں کی۔ جناب خدیجہ نے اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دی تھیں اور پیغمبر خدا کی طرف سے بار بار ان کو جنت کی بشارت ملی تھی، پھر بھی موت کے وقت خائف تھیں کہ خدائے بزرگ کے دربار میں وہ اپنے آپ کو بندہ ناچیز سمجھتی تھیں۔ وہ دعا کرتی تھیں کہ عالم برزخ میں اور قبر میں ان پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ معتبر روایات کے مطابق جناب خدیجہ الکبریٰ نے 10 رمضان المبارک بعثت کے 10ویں سال اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ تھوڑے ہی عرصے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بہترین دوست اور ہمدرد، ان کی جدائی آپ کے لیے بڑی سخت تھی، یعنی حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ اٹھ گئے۔ آپ بہت غمگین اور پریشان ہوئے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔